अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। किचन का एक बहुत ही हेक्टिक टास्क, तमाम ग्रॉसरीज़ को संभालना, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना, कभी पेंट्री को रीअरेंज करना, क्लीन करना, और कभी वेजिटेबल्स को अच्छे से काट छांट के अपनी अपनी जगह रखना, बहुत हेक्टिक लगता है। अच्छा, इस लहसुन को देख के मैं बहुत हैरान थी, ये किस टाइप का लहसुन है? मुझे ऑर्गेनिक नहीं लग रहा था। ये बस एक ही जवा था इसका, और वो ही लहसुन टाइप था, और कुछ शेप्स थी अनियन की जैसे। खैर, तमाम चीज़ों को संभालना शुरू कर दिया था मैंने, साथ साथ मुझे इस वक्त खाना भी बनाना था। और बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। लास्ट टाइम बात की थी मैंने मोटिवेशन के बारे में। कितने अच्छे लगते हैं ना ये लफ्ज़, मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जितना ये वर्ड सुनने में अच्छा लगता है, उतना ही जब इसको फॉलो करने लगते हैं तो बहुत ही बोरियत होती है। सच में कंसिस्टेंट रहना इजी जॉब नहीं है, लेकिन आपने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, किसी भी स्किल में अगर आपने मास्टर्स करना है, कोई भी अच्छी आदत आपने अडॉप्ट करनी है, कोई बुरी आदत आपने क्विट करनी है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी के कितने फ़ायदे हैं हम सब जानते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है, किसी गोल को अचीव करना है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। गैर मुस्तकिल मिजाजी किसी भी चीज़ का हल नहीं है। 2-4 दिन हमने काम किया और हमारी सोच बन गई कि बस हमें कामयाबी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। लोग कैसे सक्सेसफुल हो जाते हैं, कैसे उनको कामयाबी मिल जाती है, हम ऐसे लोगों से क्यों फिर इंस्पायर ना हों? क्योंकि वो सालों प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने बहुत टाइम लगाया होता है अपनी आदत चेंज करने में, अपने आप को कंसिस्टेंट रखने में, अपना टारगेट, अपना गोल, अपना एम अचीव करने में। तो आज इन्हीं पॉइंट्स पे बात करूँगी। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें कंसिस्टेंट रखेंगे। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, फर्स्ट पॉइंट आता है, गिव योर सेल्फ अ रियलिस्टिक टारगेट। हम लोग पता है कंसिस्टेंट क्यों नहीं रहते? हम लोग जो टारगेट्स बनाते हैं ना अपने माइंड में, या अपने लिए जो टारगेट हम सेलेक्ट करते हैं, वो रियल नहीं होते। जैसे कि आपकी हैबिट नहीं है रात को जल्दी सोने की और सुबह जल्दी उठने की, लेकिन आपको इसके फ़वाइद भी पता हैं और आपको इसके नुकसानात भी पता हैं। अब तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि अगर आप रात को लेट सोते हैं तो आपके ब्रेन के लिए आपकी जो एनर्जीज़ है ना, जैसे कि आपका माइंड बहुत सारा काम करता है, उसमें बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो आपकी नेगेटिव एनर्जीज़, जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं ना, वो नेगेटिव में चेंज हो जाती हैं रात को लेट तक जागने से। आपका ब्रेन आपको पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं देता, आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आप अपनी ये हैबिट क्विट करना चाहते हैं, आप अर्ली मॉर्निंग उठना चाहते हैं, रात को जल्दी सोना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप एक अपने साथ अहद कर लेते हैं कि आपने ज़िंदगी भर अब मॉर्निंग में जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है। 2-3 दिन आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं, आपको ख़ुद भी बहुत अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है। आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंड अगेन आपको कमांड करने लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो आपको लगता है कि आप तो अपना ये टारगेट नहीं अचीव कर सकते, वाकई में बहुत मुश्किल है, मैं कहाँ और ये पाबंदी कहाँ। आप अपने माइंड को कमांड करने की बजाय क्विट कर देते हैं।
ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کا گول غلط تھا یا آپ کی سوچ غلط تھی. آپ نے جو عہد اپنے ساتھ کیا تھا نا وہ غلط تھا. آپ نے زندگی بھر کا کیوں سوچا؟ آپ کو ریئلسٹک رہ کے سوچنا تھا کہ میں ہفتے کے 6 دن مارننگ میں جلدی اٹھوں گا یا 5 ڈیز کر لیں، رات کو جلدی سونے کی کوشش کروں گا، باقی جو 2 دن ہوں گے وہ میری مرضی کے مطابق گزریں گے. جب ایسے ریئلسٹک سوچ آپ رکھو گے نا تو آپ کا مائنڈ بھی آپ کی ڈاج میں آ جائے گا اور آپ اپنے ٹارگٹ کو آہستہ آہستہ اچیو بھی کرنے لگیں گے اور اپنی پرسنالٹی کو، اپنی روٹین کو چینج کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. ایکشنز آلویز انفلوئنس موٹیویشن. آپ نے بھی سنا ہوگا، ہماری سوچ بھی یہی ہوتی ہے کہ یار کہیں سے مجھے ہائی موٹیویشن ملے گی نا تو میں اپنا ایکشن سٹارٹ کر دوں گا. میں تو سمپل سی ایگزامپل دیتی ہوں کہ اپنے ویٹ لاس کو دیکھ لیں. ویٹ لوز کرنا چاہتی ہیں لیکن آپ کو کہیں سے موٹیویشن نہیں مل رہی. آپ اس انتظار میں ہیں کہ مجھے کوئی موٹیویٹ تو کرے تب میں سٹارٹ کروں. کون موٹیویٹ کرے گا آپ کو؟ آپ کے بچے، آپ کے ہسبینڈ، آپ کے ریلیٹیوز؟ کون؟ کوئی بھی موٹیویٹ نہیں کر سکتا آپ کو جب تک آپ خود عہد نہ کر لو. موٹیویشن کے انتظار میں بہت لیٹ ہو جاتا ہے انسان، بہت ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. تو موٹیویشن اگر نہیں بھی ملتی نا تو بیسٹ وے ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا ایکشن کرنا شروع کر دو. آپ لمبی چوڑی اپنے ساتھ عہد و پیما مت کرو کہ بہت سارا ویٹ لوز کرنا ہے، جسٹ ان 1 منتھ میں نے کر لینا ہے یا 3 منتھس میں کر لینا ہے. نہیں، آپ کا دل نہیں کر رہا نا کسی بھی چیز کو اسکپ کرنے کا، تھوڑا سا اس کا بائٹ لے لو، تھوڑا سا اور زیادہ بائٹ لے لو، تھوڑی سی ایکسرسائز کرو، لیکن تھوڑا تھوڑا ایکشن کرتے رہو. کسی کی موٹیویشن کے انتظار میں نہ بیٹھیں. پوائنٹ 1 ہیبٹ ایٹ اے ٹائم. اگر آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے نا تو آپ نے بہت لمبی چوڑی لسٹ نہیں بنانی. آپ نے لسٹ بنا لی، آپ بہت اچھے انسان بننا چاہ رہے ہیں، آپ نے مارننگ میں جلدی اٹھنا ہے، رات میں جلدی سونا ہے، آپ نے ڈیلی کسی کی ہیلپ بھی کرنی ہے، آپ نے اپنے گھر کو ڈیلی نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے، آپ نے اپنا ویٹ بھی لوز کرنا ہے. اتنی لمبی لسٹ پہ تو ذہن تھک ہی جائے گا، اکتا جائے گا، آپ کو ڈی موٹیویٹ آپ کا مائنڈ کرنے لگ جائے گا. 1 یا 2 ہیبٹس کو اپنی روٹین میں لے کے آئیں، اس کو سختی سے اس پہ عمل کرنا شروع کریں. آہستہ آہستہ آپ خود اپنے اندر چینج دیکھیں گے. میں اکثر کہتی ہوں جب آپ کچھ کرنے لگتے ہو نا گھر میں کام بھی، تو سارے کام کھول کے مت بیٹھ جایا کریں. اسی طرح اپنے آپ کو جب چینج انسان کرنے لگتا ہے نا تو 1-2 ہیبٹس کے ساتھ سٹارٹ لیں. 4th پوائنٹ، فالو یور ہارٹ لیس بٹ فالو یور مائنڈ مور. سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ میں سمجھاتی ہوں. آپ کو اپنی لائف میں کچھ بڑا اچیو کرنا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کسی مقام پہ پہنچ جائیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آبویسلی اس کے لیے کچھ سٹیپس لینے ہیں، کچھ لاجکس اپنانی ہیں، کچھ ایکشنز کرنے ہیں ڈیلی. کہتے ہیں سکسیسفل انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے مائنڈ اور ہارٹ میں بیلنس رکھتا ہے، دل کی بھی سنتا ہے اور دماغ کی بھی سنتا ہے. کبھی بھی نہ دل کو اپنے اوپر حاوی کرتا ہے اور نہ ہی دماغ کو اپنے اوپر کمانڈ کرنے دیتا ہے. آپ کا دل بہت ساری خواہشات ظاہر کرتا ہے، ان خواہشات کو پورا کرنے کا وقت آتا ہے، جیسے کہ آپ نے کسی مقام پر پہنچنا ہے، کچھ اچیو کرنا ہے، تو ایک ریپیٹیٹو پروگرام کو فالو کرنا پڑتا ہے. پھر آپ کے دل کو یہ پروگرام برا لگتا ہے کہ روزانہ کی وہی روٹین اور روزانہ کا وہی بورنگ ٹاسک. تو آپ کا مائنڈ یہاں پہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ اگر سکسیس پانی ہے تو اسی بورنگ پروگرام کو ریپیٹ کرتے رہنا ہے. کنسسٹنسی لکس سو بورنگ. جی بالکل ایسا ہی ہے. جب ہم کوشش کرتے ہیں نا کنسسٹنٹ رہنے کی تو بہت ہی عجیب عجیب باتیں مائنڈ میں چلنے لگ جاتی ہیں کہ بہت ہی بورنگ ہے، بہت برا لگ رہا ہے، کچھ اس میں ہے ہی نہیں اتنا اچھا، کچھ انجوائمنٹ نہیں ہے. جیسے کہ کوئی آپ کو ڈیلی کہہ دے کہ آپ نے ڈیلی ہی پیزا کھانا ہے تو کتنا بورنگ لگے گا نا. ڈیلی آپ کو اگر کوئی ویجیٹیبلز کھلائے، بوائل ویجیٹیبلز یا سوپس پلائے تو کتنا بورنگ لگے گا. لیکن اگر آپ ایک پوائنٹ کو اچھی طرح سمجھ جائیں کہ مین جو سکسیس کی ہے وہ کنسسٹنسی ہی ہے. ڈیلی آپ کا جم جانا کیونکہ آپ نے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، ڈیلی کسی کا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے گھنٹوں کام کرنا کیونکہ اس نے بھی کچھ اچیو کرنا ہے. ایک اسٹوڈنٹ کا پڑھنا اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق، اس کا فیوچر ہے. اس میں برا تو بہت لگتا ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے کنسسٹنسی کو توڑ دیں، لیکن جب آپ اس کے ریزلٹس پہ نظر رکھتے ہیں نا تو پھر آپ کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ حقیقت میں
آپ کو کنسسٹنٹ رہ کے ہی کامیابی ملے گی. آہستہ آہستہ آپ کا مائنڈ اس ہارڈ ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنے لگ جاتا ہے. چاہے پروسیس بورنگ نہ ہو، لیکن آپ کی نظر آپ کے ٹارگٹ پہ ہونی چاہیے. آپ کا مائنڈ اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور آپ اپنے آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ساری باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، کوئی یہ بات میٹر نہیں کرتی کیونکہ ریزلٹس آپ کے سامنے ہوتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا. لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. آپ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے میری کافی بھی ریڈی ہو گئی اور میں اپنے آپ کو یوں چھوٹے چھوٹے ریوارڈز دیتی رہتی ہوں تاکہ میں ایکٹیو رہوں اور میری انرجی کہیں ڈاؤن نہ ہو جائے. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.